اگر تم سچ بولتے ہو تو تمہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ نظریہ تھا جس پر سقراط نے اپنی پوری زندگی گزاری اور آخر میں اسی سچائی کی راہ میں جان بھی دے دی۔ دوستو، یہ الفاظ تھے عظیم یونانی فلاسفر سقراط کے، جو آج سے قریباً 2400 سال پہلے یہ کہہ گئے، مگر آج بھی ان کے یہ الفاظ ایک حقیقت ہیں۔ دوستو، دل و دانش یوٹیوب چینل میں خوش آمدید، جہاں پر آپ کو اس طرح کے اور بہت سے عظیم لوگوں کی زندگیوں سے سبق آموز واقعات سنائے جاتے رہیں گے۔ آج ہم بات کریں گے عظیم یونانی فلاسفر سقراط کی، جو کئی صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی نئے ذہنوں کو کسی نہ کسی طرح اثر انداز کر رہے ہیں۔ یونان کے عظیم فلسفی سقراط کو سقراط اعظم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی فکر، سچائی اور اصولوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ وہ کسی بادشاہ یا جنگجو کی طرح طاقتور نہیں تھے، مگر ان کے خیالات اور سوالات نے پوری دنیا کی سوچ کو بدل دیا۔ یہ ویڈیو سقراط کی زندگی، ان کے فلسفے، اہم واقعات اور ان کی عظیم قربانی پر روشنی ڈالے گی۔ سقراط 469 یا 470 قبل مسیح میں ایتھنز، یونان میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق کسی امیر یا شاہی خاندان سے نہیں تھا، بلکہ وہ ایک عام مگر عزت دار گھرانے سے تھے۔ ان کے والد ایک مجسمہ ساز اور والدہ دائی تھیں۔ سقراط کی پرورش عام بچوں کی طرح ہوئی، لیکن شروع سے ہی وہ ایک عام سوچ رکھنے والے انسان نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ سوالات کرتے اور ہر چیز کی گہرائی میں جانا چاہتے تھے۔ سقراط نے اپنی جوانی میں فوجی خدمات بھی انجام دیں اور کئی جنگوں میں حصہ لیا، جہاں ان کی بہادری اور حوصلے کو سراہا گیا۔ سقراط کا طرز زندگی دوسروں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ سادہ لباس پہنتے اور عام جوتے بھی نہیں استعمال کرتے تھے۔ وہ دولت اور جسمانی خوبصورتی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ذہنی اور روحانی ترقی کو سب سے اہم سمجھتے تھے۔ ان کے شاگردوں میں افلاطون جیسے عظیم فلسفی شامل تھے، جنہوں نے سقراط کے خیالات کو آگے بڑھایا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سقراط نے اپنی پوری زندگی خود کوئی کتاب نہیں لکھی، بلکہ ان کے خیالات کو ان کے شاگردوں، خاص طور پر افلاطون اور زینوفون نے محفوظ کیا۔ سقراط کا سب سے بڑا نظریہ خود شناسی تھا، یعنی نو تھائی سیلف، اپنے آپ کو پہچانو۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ علم تب حاصل ہوتا ہے جب ہم سوالات کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کے خیالات اور عقائد کو چیلنج کرتے اور سچائی کی تلاش میں لگے رہتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے صرف ایک چیز معلوم ہے، اور وہ یہ کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ I know that I know nothing۔ سقراط سوالات کی مدد سے سچائی تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے، جسے سقراطی مکالمہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی کہے انصاف کیا ہے، تو سقراط مزید سوال کرے گا، کیا انصاف سب کے لیے یکساں ہوتا ہے؟ کیا طاقتور لوگ انصاف کو اپنے فائدے کے لیے بدل سکتے ہیں؟ کیا انصاف وہی ہے جو قانون کہے، یا کچھ اور؟ یہی تکنیک آج بھی تعلیمی اداروں، نفسیات، قانونی دلائل میں استعمال ہوتی ہے۔ سقراط نوجوانوں کو تنقیدی سوچ سکھاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ حکمران طبقے کے لیے خطرہ بن گئے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک جاہل حکمران معاشرے کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ وہ نوجوانوں کو یہ سکھاتے کہ ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین مت کرو، بلکہ سوال کرو، تحقیق کرو اور خود سچائی تلاش کرو۔ یہی وجہ تھی کہ ایتھنز کے طاقتور لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ 399 قبل مسیح میں سقراط پر 2 بڑے الزامات لگائے گئے، جن میں پہلا الزام یہ تھا، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا الزام، اور دوسرا یونانی دیوتاؤں پر بے حرمتی کرنے کا الزام۔ 500 افراد پر مشتمل جیوری نے مقدمہ سنا اور سقراط کے خلاف فیصلہ دیا۔ سقراط کو ہیملاک زہر پینے کی سزا دی گئی۔ انہیں کہا گیا کہ اگر وہ اپنے نظریات سے انکار کر دیں تو انہیں معافی دی جا سکتی ہے، مگر سقراط نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ سقراط کے مشہور الفاظ تھے، تم لوگ مجھے مار سکتے ہو، مگر میرے خیالات کو کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ 399 قبل مسیح میں سقراط کو زہر کا پیالہ پیش کیا گیا۔ ان کے شاگرد روتے رہے، مگر سقراط مسکراتے ہوئے زہر پینے لگے۔ ان کے آخری الفاظ یہ تھے، موت ایک نیند کی طرح ہے، اور ایک دانش مند کو نیند سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ چند لمحوں میں ان کا جسم مفلوج ہو گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کے خیالات آج بھی زندہ ہیں، ان کا فلسفہ آج بھی پڑھایا جاتا ہے۔ سقراط نے جھوٹے الزامات کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے سچائی پر سمجھوتا کرنے کی بجائے موت کو گلے لگا لیا۔ ان کی موت نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک دانش مند کی سب سے بڑی طاقت اس کی سوچ اور سچائی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سقراط کو تاریخ میں شہید اعظم کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے علم و دانش اور سچائی کے لیے اپنی جان دے دی۔
آج ہم سقراط کے فلسفے سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہمیشہ سچائی کی تلاش کرو، اندھی تقلید کی بجائے سوال کرنا سیکھو۔ اگر تم حق پر ہو تو کسی بھی قیمت پر اپنے اصولوں سے مت ہٹو۔ یہی سقراط کی سب سے بڑی تعلیم ہے، جو آج بھی ہمارے لیے مشعل لے رہا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ سقراط کے نظریات سے اتفاق کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل دل و دانش کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید سبق آموز واقعات آپ سن سکیں۔